بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم غزل نمبر 6 کے شاعر جگر مراد آبادی کا تعارف، اشعار کی تشریح، مشقی سوالات اور قصیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ اس غزل کے شاعر کا نام علی سکندر اور جگر ان کا تخلص تھا۔ 1890 عیسوی میں مراد آباد، جو کہ ہندوستان کا شہر ہے، میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام علی نظر تھا جو صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کا تعلق ایک علمی خاندان سے تھا جو شاہان مغلیہ کے دربار سے تعلق رکھتا تھا اور فرخ سیر کے دور میں ماتوب ہو کر دہلی سے مراد آباد آ گیا تھا، یعنی اتاب کا شکار ہو کر دہلی سے مراد آباد آ گئے تھے۔ جگر مراد آبادی نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور میٹرک لکھنؤ کے مشن اسکول سے کیا۔ شعر و شاعری کا شوق ورثہ میں ملا تھا۔ ان کے پردادا نور محمد بھی شاعر تھے۔ جگر مراد آبادی نے ابتدا میں اصلاح اپنے والد سے لی، اس کے بعد داغ کے شاگرد ہوئے۔ امیر اللہ تسلیم کو بھی اپنا کلام دکھایا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد بھارتی حکومت نے ان کو پدم بھوشن کا خطاب دیا اور ان کے آخری مجموعہ کلام آتش گل پر ان کو 5000 روپے انعام اور 200 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے جگر مراد آبادی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ 1960 عیسوی میں گونڈا میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ چلتے ہیں غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں پہلا شعر ہے: جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے طینت، جس کے معنی ہے سیرت یا فطرت۔ دوسرا لفظ ہے حکمت، جس کے معنی ہے عقل، دانائی یا دانش۔ غزل کے شعر کی تشریح سے پہلے شاعر کا حوالہ، شعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ حوالہ شعر کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل جگر مراد آبادی کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ اور حوالہ شعر میں مختصر سا شاعر کا تعارف اس طرح سے لکھا جائے گا: جگر مراد آبادی خالص تغزل کے شاعر ہیں اور ان کے یہاں جو شیفتگی اور وارفتگی ہے اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس نے انہیں کبھی شہنشاہ تغزل اور کبھی رئیس المتغزلین کہا گیا، اور بلا شبہ وہ اس کے مستحق تھے۔ جگر نے صاف ستھری اور سلی زبان کا استعمال تو کیا ہی ہے، ساتھ ساتھ اپنی غزل میں کلاسیکی محاورات اور استعارات کا بھی استعمال کیا ہے۔ محبت کے موضوع کو انہوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرکھا ہے اور اس موضوع پر تازہ کار اشعار کہے ہیں، اور یہی ان کا مخصوص انداز ہے۔ چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ علم و حکمت اس وقت تک علم و حکمت کہلاتے ہیں جب تک انسان نیک فطرت اور نیک نیت ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی انسان میں نہیں ہیں تو اس کا علم و حکمت کہلانے کا مستحق بھی نہیں۔ علم و حکمت انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ انسانوں کی بھلائی نہیں کر سکتا تو وہ انسانوں کی تباہی ہے۔ اس شعر کے مفہوم کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ایم فل، پی ایچ ڈی اور ماسٹرز لوگوں کے ہوتے ہوئے انسانیت سسک رہی ہے، کیونکہ اب سب اپنے علم کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کوئی نہیں کر رہا۔ علم و حکمت کے لیے نیک سیرت اور خلوص انتہائی ضروری ہے۔
غزل کا دوسرا شعر ہے، وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے عداوت، جس کے معنی ہے دشمنی، بغض یا اناد۔ دوسرا لفظ ہے صداقت، جس کے معنی ہے سچائی یا خلوص۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی، جگر مراد آبادی آج کے دور کے انسانوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج انسانوں کی زندگی میں سچائی اور خلوص ناپید ہو چکا ہے اور اس کی جگہ منافقت نے لے لی ہے۔ اپنا مطلب ہو تو لوگ نیک بن جاتے ہیں اور مطلب نکل جانے پر طوطا چشم۔ اب آپس میں پہلے جیسی محبتیں بھی نہیں رہیں اور نہ پہلے جیسی دشمنیاں۔ پہلے لوگ محبت کرتے تھے تو جان نچھاور کر دیتے تھے اور دشمنی کرتے وقت بھی اعلیٰ قدروں کا پاس رکھتے تھے، مگر آج کا انسان معمولی اختلاف پر کمینگی پر اتر آتا ہے۔ آج تو جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں وہی ہماری پشت پر یعنی پیٹھ پر ایسا وار کرتے ہیں کہ ایک زمانے تک زخم ہی نہیں بھرتا۔ غزل کا تیسرا شعر ہے، سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے سینہ آہن، جس کے معنی ہے لوہے کا سینہ، جس سے مراد ہے دل۔ اس کے بعد لفظ ہے گداز، جس کے معنی ہے نرم۔ تیسرا لفظ ہے حرارت، جس کے معنی ہے گرمی، آنچ یا تپش۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ محبت، خلوص، صداقت اور وفا جیسے جذبات اب بکاؤ مال بن چکے ہیں۔ آج کے مادہ پرستانہ دور میں ان جذبات کی کوئی قدر نہیں، مگر ایک زمانہ تھا کہ یہ جذبات سخت سے سخت دل انسان کو بھی موم بنا دیتے تھے۔ اس بات کو جگر مراد آبادی اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ اب دلوں میں محبت اور خلوص کی گرمی باقی نہیں رہی۔ لوگ مفاد پرست اور مطلبی ہو گئے ہیں۔ مذہب، ملک و قوم کا وقار، خاندانی عزت کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ غزل کا چوتھا شعر، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے آدمیت، جس کے معنی ہے انسانیت یا عقل و شعور۔ شعر کی تشریح میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کا دور بہت ترقی یافتہ ہے، سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور انسانوں کے آرام اور آسائش کی کئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن انسان کا دل جذبات و احساسات سے خالی ہو چکا ہے۔ بنگلہ، گاڑیاں، جائیدادیں، جدید اشیاء، غرض کے گھر سارے لوازمات سے بھرا پڑا ہے، لیکن انسانوں میں انسانیت و آدمیت نہیں ملتی۔ پیار و خلوص، دیانت، امانت، انسانی ہمدردی اور اس طرح کا سب کچھ انسان نے مادی ترقی کے عوض بیچ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دل میں انسانیت نہیں۔ سچائی سے بھرا یہ شعر ہمارے دور کی عکاسی کرتا ہے اور ہمارے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ غزل کا آخری شعر ہے جسے مقطع کہا جاتا ہے، صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ نقالی، جس کے معنی ہے دوسروں کی نقل کرنا۔ دوسرا لفظ مشرقیت، جس کے معنی ہے مشرقی تہذیب۔ شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی، اس شعر میں جگر مراد آبادی شعراء یعنی شاعروں اور مصنفین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے یعنی اندھی پیروی کرتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے ہوئے بندر کی طرح ان کی نقالی کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں مغربی اثرات نظر آتے ہیں، مشرقی اقدار و تہذیب اور خصوصاً اسلام کے اصولوں سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں۔ مغرب کی ترقی نے ان کے عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ نام نہاد اہل قلم مغرب کی نقل کر کے سمجھتے ہیں ہم ترقی کر لیں گے، ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے، جس میں پہلا سوال ہے غزل کے چوتھے شعر میں کیا بات کہی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کا دور بہت ترقی یافتہ ہے،
سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور انسانوں کے آرام اور آسائش کی کئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن انسان کا دل جذبات و احساسات سے خالی ہو چکا ہے۔ بنگلہ، گاڑیاں، جائیدادیں اور جدید اشیاء، غرض کے گھر، سارے لوازمات سے بھرا پڑا ہے، لیکن انسانوں میں انسانیت و آدمیت نہیں ملتی۔ پیار و خلوص، دیانت، امانت، انسانی ہمدردی اور اس طرح کا سب کچھ انسان نے مادی ترقی کے عوض بیچ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دل میں انسانیت نہیں۔ سچائی سے بھرا یہ شعر ہمارے دور کی عکاسی کرتا ہے اور ہمارے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، علم و حکمت کس وجہ سے اب علم و حکمت نہیں رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے، علم و حکمت برطانیت ہونے کی وجہ سے علم و حکمت نہیں رہے ہیں، یعنی مغربی تہذیب کی وجہ سے اب نہیں رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، اس غزل میں ہی نہیں کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس غزل میں ہی نہیں ردیف ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس غزل کے مقطع میں شاعر کا تخلص کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس غزل کے مقطع میں شاعر کا تخلص جگر ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، غزل کے دوسرے شعر کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، جگر مراد آبادی آج کے دور کے انسانوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج انسانوں کی زندگی میں سچائی اور خلوص ناپید ہو چکا ہے اور اس کی جگہ منافقت نے لے لی ہے۔ اپنا مطلب ہو تو لوگ نیک بن جاتے ہیں اور مطلب نکل جانے پر طوطا چشم۔ اب آپس میں پہلے جیسی محبتیں بھی نہیں رہیں اور نہ ہی پہلے جیسی دشمنیاں۔ پہلے لوگ محبت کرتے تھے تو جان نچھاور کر دیتے تھے اور دشمنی کرتے وقت بھی اعلیٰ قدروں کا پاس رکھتے تھے، مگر آج کا انسان معمولی اختلاف پر کمینگی پر اتر آتا ہے۔ آج تو جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں وہی ہماری پشت پر ایسا وار کرتے ہیں کہ ایک زمانے تک زخم ہی نہیں بھرتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2، خالی جگہوں میں درست لفظ لکھیے۔ تینوں خالی جگہوں کے اندر میں نے پہلے سے الفاظ لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے پہلی خالی جگہ ہے وہ محبت وہ ڈیش ہی نہیں، یا لفظ آئے گا عداوت تو پوری خالی جگہ بنے گی وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں۔ دوسری خالی جگہ ہے صرف نقالی ہے ڈیش کی جگر، یا لفظ آئے گا مغرب تو پورا جملہ بنے گا صرف نقالی ہے مغرب کی جگر۔ تیسرا جملہ ہے سینہ ڈیش بھی تھا جس سے گداس، یہاں لفظ آئے گا آہن، پورا جملہ بنے گا سینہ آہن بھی تھا جس سے گداس۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جنہیں MCQs بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلا جملہ ہے، علم و حکمت کے لیے انسان کو ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 1 پاک طبیعت، آپشن نمبر 2 پاک حکمت، آپشن نمبر 3 پاک طینت، آپشن نمبر 4 پاک صورت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 پاک طینت۔ اس کے بعد جملہ ہے، غزل کے مطابق زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آپشن نمبر 1 حرارت، آپشن نمبر 2 آدمیت، آپشن نمبر 3 حکمت، آپشن نمبر 4 صداقت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 صداقت۔ تیسرا جملہ ہے، اس غزل کی ردیف ہے۔ آپشن نمبر 1 عزت، آپشن نمبر 2 ہی نہیں، آپشن نمبر 3 کبھی نہیں، آپشن نمبر 4 حرارت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ہی نہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے، اس غزل میں شعر ہیں۔ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 3، آپشن نمبر 3 4، آپشن نمبر 4 5۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 5۔ اس کے بعد جملہ ہے، اس غزل میں مصروں کی تعداد ہے۔ آپشن نمبر 1 6، آپشن نمبر 2 8، آپشن نمبر 3 10، آپشن نمبر 4 12۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 10۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔